والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کو لٹاتا ہوا رواں دواں ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو راضی کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارا۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی کا درس دینے آیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں، شہنشاہ کون و مقام، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی نیک کام کرتا ہے اور اس ماہ مبارک میں اسے اس ایک نیک کام کے بدلے میں 10 یا 100 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اور اسی روایت کو ہم نے کل بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آدمی کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس نیکی کا بدلہ جو ہے 10 یا 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر رمضان المبارک میں روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی آدمی نیک کام کا بدلہ جو ہے 10 یا 700 گنا تک پاتا ہے، مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا، یہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے مزید کیا ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کہ منہ کی بو اللہ رب العزت کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح بیان کردہ احادیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی۔ کتنی پیاری بشارت ہے اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب روزہ رکھنے کا حق کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا حق یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، اسی طرح فضولیات سے
پرہیز کریں، جن کاموں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے بچتے رہیں۔ اسی طرح روزہ جو ہے جماع سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا یہ فرمانے عالی شان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جیسا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ انا اجزا بہ، اب پڑھنے کا انداز چینج ہوا تو معنی بھی چینج ہو گیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مرآت المناجی وغیرہ میں ہے کہ روزے کی جزا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں خود ہی ہوں، یعنی روزے کی جزا کیا ہے؟ میں خود ہی روزے کی جزا ہوں۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے یوں سمجھ لے اس نے اللہ کو پا لیا۔ روزہ دار روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا رب کائنات نے کیا ارشاد فرمائی ہے کہ روزہ دار کی جزا یہ ہے کہ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، یعنی آدمی جو ہے نیک کام کرتا ہے اس نیک کام کا اسے 10 یا 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر ان تمام نیک کام کا اجر اسے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایک کام ایسا ہے کہ جس کا اجر رب کائنات نے خصوصیت سے بیان کیا ہے، اور وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام روزہ ہے۔ اس روزے کی جزا کے بارے میں رب کائنات کا فرمان چل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات فرماتا ہے کہ نیک کام کا بدلہ تو 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ دار کو جو اس کا اجر دیا جائے گا روزہ رکھنے کا، روزے کا جو بدلہ اسے دیا جائے گا وہ بدلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا اپنے بندے کو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور بعض علماء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مرآت المناجی کی ایک روایت کو بھی بیان کیا کہ اس میں یوں بھی ہے کہ انا اجزا بھی، یعنی روزہ دار کی جو جزا ہے وہ میں خود ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، سبحان اللہ، یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ رب العزت ہی کو پا لیتا ہے، اور جو اللہ ہی کو پا لے، جو خود خالق کائنات کو پا لے، تو رب کائنات کو جو پالے تو وہ تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوا، آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائی، قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوا کہ اچھے اعمال جو بھی کرے گا اسے جنت ملے گی، جو بھی اچھے اعمال کرے گا، نیک اعمال بجا لائے گا، برے کاموں سے بچتا رہے گا، اس کو یوں کہہ لیں اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں جو زندگی گزارے گا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور ہماری منزل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت میں، کل حضور علیہ السلام کی جنت میں رفاقت مل جائے۔ ہر مسلمان، ہر ایمان والے کی یہ خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 30 سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق سے بہتر ہے، وہی تمام مخلوق سے بہتر ہے۔
آج یہاں بہتری پانے کے لیے، خود کو ایک اچھا اور اعلیٰ بنانے کے لیے ہم دنیا کی طرح طرح کی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، ہر طرح کے اچھے کپڑے خریدتے ہیں، پہنتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اپنا مالداروں والا کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو محسوس ہو کہ میں ایک شخصیت ہوں۔ قرآن نے ایسے شخص کو شخصیت قرار نہیں دیا۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں نا، تو قرآن کس شخص کو شخصیت قرار دے رہا ہے، قرآن کس شخص کو کامیاب شخص قرار دے رہا ہے۔ قرآن میں تو رب کائنات کا یہ فرمان ہمیں بارہا یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم میں بہتر شخص وہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا کیا ہوگا؟ اولئک هم خیر البریہ، وہی تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اچھا بننا ہے، کامیاب شخص بننا ہے، تو پھر آئیے قرآن کی اس آیت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں کہ جس طرح رب کائنات نے ایمان جیسی عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ملی ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ رب کائنات نے ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں غلامی نصیب ہوئی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ اور اب اگلی بات جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ نیک عمل کرو، نیک اعمال کرنے والے ہی دنیا کی تمام تر دنیا کے اندر کامیاب شخص ہے۔ جو نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہی تمام مخلوق میں بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور ہماری قبر و حشر بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت